لائق سے تکریم واجب الاحترام حضور سیدی سرکار عبداللہ میاں باپو قادری، حضور سیدی سرکار سید فرقان علی باپو قادری، حضور سیدی سرکار سید محمد وسیم میاں باپو اشرفی، نقیب اجلاس برادر گرامی حضرت مولانا اعجاز ہاشمی صاحب قبلہ، زینت بزم عزیزم حضرت مولانا جعفر ہاشمی صاحب قبلہ، بلبل باغ رسالت جناب محمد وسیم رضا صاحب قبلہ و دیگر برادران اسلام، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الاعظم الجیلانی ومعین الملت والدین وشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود وبارک والکرم وسلم صلاۃ وسلام وعلی علیک یا آلہ رسول واصحابہ اللہ۔ وبارک وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور جی لگا کر درود پاک کی اللہم سوغات پیش صلی کر علی لیں۔ سیدنا مولانا محمد وبارک اللہم وسلم صلی علی سیدنا صلاۃ مولانا محمد وسلام معدن علیک الجود یا والکرم رسول اللہ صلی اللہ وعلی علیہ آلہ وسلم۔ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حصول برکات و نجات کے لیے ایک بار اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ درود و سلام پڑھیں۔ اللہم صلی اللہم علی صلی علی سیدنا مولانا سیدنا محمد و مولانا وبارک محمد وسلم۔ معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے بالخصوص پیران پیر روشن ضمیر سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث العظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی نگاہ عنایت سے جشن غریب نواز بموقع جشن شادی جو جناب شاہد بھائی گل محمد بھائی کی صاحبزادیوں کے اس خوشی کے تقریب پر ہم اور آپ حاضر ہیں، اللہ رب العزت ہماری آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائیں، اور اس حاضری کو جس مقصد کے لیے ہم اور آپ سجا کر حضور کا میلاد اور جشن غریب نواز بیٹھے ہیں، اللہ رب العزت ان کے ان تمام مقاصد میں اللہ کامیابی عطا فرمائیں، ان خوشیوں میں اللہ رب العزت بے شمار برکتوں سے انہیں سرفراز فرمائیں۔ فقیر قادری اپنی گفتگو کا آغاز قلندر لاہوری کے
ان اشعار سے کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے جس میں انہوں نے چند باتیں اس دور میں کہی تھی جو اس دور کی مصداق تھی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی۔ کہتے ہیں فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، ہائے ہائے واہ، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی۔ اور کہتے ہیں مسجد مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے، مسجد مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ تو پھر کسی نے پوچھا ہوگا تو جواب میں کہا تھا انہوں نے کہ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہائے ہائے، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنی۔ سبحان اللہ، اور یہ کب ہوگا؟ تو پھر جواب دیا، کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم ہائے تیرے ہائے ہیں، واہ، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور اس پر اگر کوئی ثبوت مانگے کہ کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ اگر حضور سے وفا کر لیں، پیار کر لیں، محبت کر لیں، حضور کے طریقے پر چل پڑے، حضور کے نقش قدم پر چل پڑے، تو کیا ان کے کہنے پر لوح و قلم بھی ان کے ہو جاتے ہیں؟ تو پھر فریدی صاحب کہتے ہیں ہاں، بدل ڈالے دیار کفر کے دستور خواجہ نے، ہائے ہائے واہ، بدل ڈالے دیار کفر کے دستور خواجہ نے، بسایا ہند میں وحدانیت کا نور خواجہ نے، ہائے ہائے واہ، بسایا ہند میں وحدانیت کا نور خواجہ نے۔ اور کہتے ہیں دکھایا وقت کے فرعونیوں کو جلوے طور، ہاں ہاں، دکھایا وقت کے فرعونیوں کو جلوے موسیٰ، جلایا قصر باطل میں چراغ طور خواجہ نے، ہائے ہائے واہ، جلایا قصر باطل میں چراغ طور خواجہ نے۔ اور پھر کہتے ہیں کہیں گمنام اب تک ہو چکا ہوتا انا ساگر، ہاں ہاں، انا ساگر جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ ولبی گور والے بھی جانتے ہیں۔ اب یہ کیسے مشہور ہوا؟ وہ کہتے ہیں کہ کہیں گمنام اب تک ہو چکا ہوتا انا ساگر، اسے کاسے میں لے کر دیا مشہور خواجہ نے، ہائے ہائے واہ، اسے کاسے میں لے کر دیا مشہور خواجہ نے۔ اور کہتے ہیں تکبر خاک میں سب مل گیا جوگی جے پال کا، ہاں ہاں، تکبر سب خاک میں مل گیا جوگی جے پال کا، جلال حق سے اس کو کر دیا مقہور خواجہ نے۔ ہائے ہائے واہ، اور کہتے ہیں آگے بڑھ کر نہ کیوں سنی لگائیں یا رسول اللہ کا نعرہ، ہاں ہاں واہ، نہ کیوں سنی لگائیں یا رسول اللہ کا نعرہ، یہ نعرہ دل کے کاغذ پر کیا مستور خواجہ نے، ہائے ہائے واہ، یہ نعرہ دل کے کاغذ پر کیا مستور خواجہ نے۔ اور کسی عاشق نے صدیوں پہلے، ہو سکتا ہے اسی صدی میں کہا ہو، وہ کہتے ہیں، اور یہ اشعار میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے اگر غریب نواز قبول کر لیں، آمین آمین، اور ہم اور آپ جس مقصد کے تحت بیٹھے ہیں، ابھی میں نے عرض کیا جناب شاہد بھائی کی 2 صاحبزادیوں کے نکاح کے موقع پر غریب نواز کا جشن رکھا ہے، اور یہ سب کا مزاج نہیں ہوتا۔ اس دور میں تو جوان اتنا مطلب آگے بڑھ چکا ہے کہ اب اگر کہیں کہہ بھی دو نا کہ ایسے موقعوں پر یہ سب نہیں کرنا چاہیے، یہ سب کرنا چاہیے، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پرانی باتیں ہیں، ایسا
لوگ کہتے ہیں، لیکن میں مبارکباد پیش کرتا ہوں شاہد بھائی کو اور ان کے پورے فیملی کو، بالخصوص ان کی بچیوں کو بھی، کہ انہوں نے اپنے نکاح کے موقع پر جشن غریب نواز سجایا. سبحان اللہ. اور ایک باپ کا مزاج کیسا ہونا چاہیے. راجکوٹ کی سرزمین پر میرا ایک دوست ہے، غالباً عمر بھائی نام ہے ان کا، ان کے یہاں میں شادی کے موقع پر حاضر ہوا تو انہوں نے مجھ سے ایک بات شیئر کرتے ہوئے کہا کہ حضرت میں نے جب اپنی بیٹیوں کے نکاح کے موقع پر وہ کارڈ وغیرہ بنائے نا، تو میں نے سب سے پہلا کارڈ رسول اللہ کے نام لکھا. پھر اس نے کہا دوسرا کارڈ میں نے حضور غوث پاک کے نام لکھا، تیسرا کارڈ میں نے حضور غریب نواز کے نام لکھا. تو پہلی بار سن رہا تھا ایسا. میں نے کہا پھر؟ کہا دل کو تسلی ہو گئی. پھر سب دعوتیں دی. میں نے کہا دل کو تسلی کیوں ملی؟ تو اس کا جگر دیکھیے، اس کی محبت دیکھیے. اس نے اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہا میری بیٹیوں کے نکاح میں کوئی آئے یا نہ آئے، یہ 3 ضرور آئیں گے. واہ سبحان اللہ. واہ. اگر یہ مزاج آپ کا ہے تو سنیے یہ شعر. وہ شاعر کہتے ہیں کہ اجمیری سرکار یہ میرے خواجہ ہی کچھ ایسے ہیں. واہ واہ. اجمیری سرکار یہ میرے خواجہ ہی کچھ ایسے ہیں، کرے سب کے دل پر حکومت وہ راجہ ہی کچھ ایسے ہیں. اور ہندو مسلم سکھ عیسائی سبھی در پہ آتے ہیں اور وہ سب کی جھولی بھرتے ہیں، داتا ہی کچھ ایسے ہیں. ولبی پور میں کتنے مکان ہیں؟ 117. 117 مکان ہیں. پرچہ بھی چھپا، دعوت بھی دی، سب کا اپنا اپنا مزاج ہے، کوئی آئے نہیں آئے اس سے اعتراض نہیں ہے، نہ تنقید ہے میری. لیکن ایک بات عرض کر رہا ہوں، ہم پرچہ چھپا کے بھی پورے ولبی پور والوں کو بلا نہیں سکتے، ہے نا. لیکن واہ خواجہ چاند نظر کیا آتا ہے. 1 مہینے نہیں، سالوں بھر سے پہلے سے ٹکٹیں بک ہوتی ہے. اور اتنے لوگ بغیر دعوت کے، بغیر پرچار کے، بغیر کسی سوشل میڈیا پر اعلانات کے اتنے پہنچ جاتے ہیں. میں نے کہا خواجہ یہ ہے کیا؟ تو آج بھی وہ سفید گنبد کے دھنی آواز دیں گے، برکاتی تجھے پتا نہیں میں بھیجا گیا ہوں مدینے سے. مجھے سپورٹ کرنے والا نجف اشرف کا شیر خدا، کربلا کا شہنشاہ امام حسین، اور میری میت میں مجھے قدم قدم پر سپورٹر بن کر شیخ عبد القادر جیلانی نے بھیجا ہے. میں اکیلا نہیں، مصطفیٰ کی عطا بن کر آیا ہوں اور پنجے تلے پاک کی پشت پناہی میں آیا ہوں. اب مجھے بلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، صرف لوگ میرے نام سے ہی چلے آتے ہیں. ارے جب وصال کے 800-900 سال کے بعد اتنے چاہک ہے، جب حیات ظاہری طور پر رہے ہوں گے تو کتنے چاہک ہوں گے. یہ ایک اندازہ بتا رہا ہوں. لیکن ایک اندازہ حضور مجاہد ملت نے ایک بات عرض کی ہے، بڑی سونی ہے، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ اب تو کوئی غریب نواز بن نہیں سکتا، یہ بات کنفرم ہے. قیامت تک اب کوئی معین الدین ثانی نہیں آ سکتا، لیکن ان کا نقش پا آج بھی ہے. وہ چھوڑ کر گئے. حضور مجاہد ملت علیہ رحمہ فرماتے تھے کہ غریب نواز نے جہاں سے سفر شروع کیا، بالخصوص ہندوستان میں جب انٹر ہوئے، اور لاہور اور ملتان سے لے کر اجمیر معلیٰ تک جو بیچ میں جو راستہ تھا خالی، اس راستے میں صرف غریب نواز کا چہرہ لوگوں نے دیکھا، اخلاق دیکھا، کردار دیکھا، ان کی زبان سنی، ان کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کو دیکھا. حضور مجاہد ملت فرماتے ہیں 1600 خاندان نے بغیر بلائے اسلام قبول کیا تھا. اب جس کا چلنا اسلام قبول کرواتا ہو، جس کا چہرہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کا نور پیدا کر دیتا ہو، مجھے بتائیے انہوں نے پوری مکمل زندگی کیسے گزاری ہوگی. آج ہمارے حالات بدل چکے ہیں.
ہمارے یہاں تو جب تک شادی پر لوگ ڈھول نہیں بجاتے لوگوں کو سکون نہیں ملتا. پتا ہے تمہیں کہ ایک ڈھول پر جب کوئی بندہ ناچتا یا گاتا یا ڈھول بجاتا ہے یہ کس کی مخالفت کر رہا ہے؟ کسی مولانا صاحب کی، کسی سید صاحب کی، کسی پیر صاحب کی؟ نہیں. رسول اللہ کے فرمان کا مفہوم ہے میں ڈھول توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، یعنی اس کو بند کرانے کے لیے حضور آئے. مجھے بتائیے جب مسلمان کے یہاں شادی پر بیٹیاں ناچتی ہوگی تو غریب نواز کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے گا. میں آپ کو کوئی طنز کرنی ہے کہ کسی نے مجھے کہا نہیں ہے کہ بس شاہد بھائی نے یہ پروگرام رکھا اور فلاں نے نہیں رکھا تھا، یہ مجھے کسی نے کہا نہیں. ایک جنرلی گفتگو کر رہا ہوں. ہم اور آپ سب کا خیال کر رہے ہیں جن کے صدقے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ملا ان کا خیال نہیں آیا؟ آج جو امن و سکون کے ساتھ جی رہے ہو نا یہ ہمارا اور تمہارا کوئی پاور نہیں ہے، یہ پاور اسی سفید گنبد والے کا ہے. اور جس دن اس نے رخ موڑ لیا پھر کوئی پرسان حال ہونے والا نہیں ہے. اس لیے بیٹے یا بیٹیوں کی شادیوں پر نچوانے سے بہتر ہے کسی وسیم بھائی جیسے اچھے نعت خواں کو بلا کر حضور کی نعتیں سننی چاہیے. مولائے کائنات کی منقبت میں وسیم باپو جیسے شہزادوں کو بلا کر ان سے اشعار سننے چاہیے. اگر قرآن کا پیغام ہے اعجاز ہاشمی کی صورت میں بلا کر سننا چاہیے. ان شہزادوں کو اپنے یہاں بلانا چاہیے، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ اس کے رسول کا ذکر کریں گے، نیک لوگوں کا ذکر کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے بیٹے اور بیٹیوں کی زندگیوں میں اللہ 7 پشتوں تک خوشیاں عطا فرما دے گا. شرط یہ ہے کہ بیٹی یا بیٹا صرف اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے اگر یہ نیم کر لینا خود ہی کہ مجھے اپنی شادیوں میں یہ سب کچھ نہیں کرنا تو کسی کی ہمت نہیں کہ کوئی کر کے دکھا دے. ارے بات صحیح ہے نا؟ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہٹ درمی یہ کرتے ہیں مجھے یہ کرنا جائے، اب اس کو کوئی روک نہیں سکتا. میں کہتا ہوں یہ بھی ہٹ درمی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنا ہے، چاہے ایک پورا گھر ادھر ہو جائے، تنے تنہا دلہا اکیلا یا دلہن کھڑی ہو کر کہہ دے مجھے یہ نہیں کرنا ہے تو گھر کا کوئی ممبر تمہیں کچھ کہے گا نہیں، وہ کہہ دے گا ٹھیک ہے تمہیں نہیں کرنا ہے تو نہیں کریں گے. ایسی پیشکش ہمیں کرنی ہوگی. اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ آپ نے سنا ہوگا فاروق اعظم کا دور چل رہا ہے، دور فاروقی ہے. فاروق اعظم ایسے شہر میں گشت کرتے تھے رات میں. اب ہمارے یہاں تو یہ سسٹم ختم ہو گیا. اب نہ پیر صاحب نکل سکتے ہیں، نہ امام صاحب نکل سکتے ہیں، نہ متولی صاحب نکل سکتے ہیں، نہ پرمکھ صاحب نکل سکتے ہیں. سب محو نیند ہے، ہم سب سو رہے ہیں خواب غفلت میں، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ مسلمان کہتے کس کو ہیں. اس لیے ہم لوگ سب سو گئے. وہ پہلے کے لوگ تھے جن پر اللہ اس کے رسول نے ذمہ داریاں سونپی تھی نا، وہ رات کو سوتے نہیں، باقاعدہ گلی کوچوں میں نکل کر لوگوں کے احوال معلوم کرتے تھے ہو کیا رہا ہے. اور فاروق اعظم سے ایک بار تو کسی نے پوچھا کہ آپ رات میں کیوں ٹہلتے ہیں؟ فرماتے ہیں اگر عمر کے دور میں ایک بکری بھی اگر دریا کے کنارے پیاسی مر جائیں تو ڈرتا ہوں کہ کہیں اللہ اس کے بارے میں سوال نہ کرے. ہمارے یہاں سب قانون ہم لاتے ہیں جماعت میں، میمن جماعت ہو، فقیر جماعت ہو، گانچی جماعت ہو، کھٹکی جماعت ہو، گانچی جماعت ہو، جتنی بھی جماعتیں ہماری ہیں نا سب میں ہم قانون لاتے ہیں. کیسے لاتے ہیں معلوم ہے؟ جو اپنی طبیعت میں آئے. یہ قانون لانے کے لیے کوئی تیار نہیں. آج ہماری قوم کی بیٹیوں کے حالات یہ بن چکے اللہ ماشاء اللہ کہ آپ سروے کرنے جاؤ نا تو ہر روز سینکڑوں بچیاں کسی اور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر رخصت ہو رہی ہے، جا رہی ہے. بچانا ہے ہمیں واپس پلٹنا ہوگا. دور فاروقی ہے، جا رہے ہیں. اچانک اندر سے کسی گھر میں سے آواز آئی اور جیسے آواز آئی نا تو قربان جائیں کان کتنے کلین تھے. حضرت اسلم سے کہا رکو، اندر سے کوئی آواز آ رہی ہے. تو کہا حضور اس میں کیا سننا؟ کہا نہیں رکتے ہیں. قریب گئے، کان لگایا تو اندر سے بوڑھی ماں جو تھی نا وہ کہہ رہی تھی، کہا بیٹی دودھ میں پانی ملا دے، دودھ میں پانی ملا دے، دودھ میں پانی ملا دے. بس ابھی یہ جملے پورے ہوئے. جوان بیٹی ہے لیکن اس کے جملے اس رات کے تنہائیوں میں بھی یہ تھے. کہا ماں آپ کو پتہ نہیں فاروق اعظم نے قانون لگایا ہے. کہا کیا؟ کہا آج سے کوئی دودھ میں پانی نہیں ملائے گا. تو ماں کا خیال یہ سننا تھا بھی تو فوراً جواب بنا. کہا بیٹی عمر نہ جانے کہاں سو رہے ہوں گے، یعنی بے خوف کرنے کی کوشش کی. کہا وہ تو کہیں سو رہے ہوں گے. پلٹ کر بیٹی جو جوان ہوئی تھی نا اس نے فوری طور پر جواب دیا. کہا ماں عمر سو رہے ہوں گے
لیکن عمر کا خدا سونے سے پاک ہے. آہ اور میں تو یہ بھی نہیں چاہتی کہ عمر کے سامنے اس کی ہاں میں ہاں ملاؤں اور اس کے پیٹھ کے پیچھے جا کر میں اس کی نافرمانی کروں. میں ایسا امیر اسے نہیں جانتی. میں تو یہ جانتی ہوں کہ جو بات ان کے سامنے کہوں وہ ان کے پیٹھ کے پیچھے بھی بات کہوں کہ میں ان کی نافرمانی نہیں کر سکتی. اب یہ بات ہو رہی ہے گھر کے اندر ماں اور بیٹی کے درمیان، لیکن واہ فاروق اعظم وہیں حضرت اسلم سے کھڑے کھڑے کہا اس گھر کو نشانی لگا دے، نشانی لگوا لی. اور دوسرے دن چیک کرنے بھیجا، کہا اسلم جا کے چیک کرو اس گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں. آہ حضرت اسلم چیک کرنے گئے اور جیسے گئے تو حضرت اسلم نے آ کر بتایا، کہا حضور 2 ہی لوگ رہتے ہیں، ایک بیوہ ماں ہے اور یتیم بیٹی ہے. ان کا گزران ہی دودھ پر چلتا ہے، پورا گھر کا دونوں ملا کے اسی سے پورا کرتے ہیں، تیسرا کوئی فرد نہیں ہے. اللہ اکبر. اسی وقت فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا، اسلم جانا میری طرف سے. کہا کیا؟ کہا ان کی اس بیٹی کے رشتے کے لیے میرے بیٹے کا پیغام لے کر جاؤ. آہ ہے غریب ماں اور بیٹی، امیر المؤمنین انہیں جانتے تک نہیں بظاہر، اور وہ امیر المؤمنین تک یعنی 3 بر اعظم پر حکومت کرنے والے خلیفہ دوم، جس کے ایک درے سے کیسر و کسرا کے محلات اور بڑے بڑے بادشاہ لرز جاتے تھے، اتنے بڑے شہنشاہ نے کہا اگرچہ لوگ غریب ہیں لیکن بیٹی دودھ پر پروان چڑھ کر بھی سینے میں تنہائیوں میں بھی وہ خدا سے ضرور ڈرتی ہے. آج ہم چیک کر لیں اپنی بیٹیوں کے معاملات. میں آپ کو کہنے نہیں آیا، میں جنرلی بات کر رہا ہوں. ہمارے یہاں رشتے لوگ نہیں لاتے. اب بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں، عمریں نکل رہی ہے، بیٹے بھی جوان ہو رہے ہیں، عمریں نکل رہی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹیوں کے رشتے اسی وقت ہو جائیں اور اچھے گھروں سے رشتے آئیں، انہیں دین پڑھاؤ، دین انہیں اچھا پروان چڑھاؤ. ایسی جگہ سے رشتہ آئے گا جہاں تمہارا تصور بھی نہیں جا سکتا. اور یہ بات میں ہوا میں فائرنگ تو نہیں کر رہا ہوں، یہ فاروق اعظم نے بھیجا. اور جب فاروق اعظم نے بھیجا نا تو انہوں نے اپنی غریبی کا مطلب اظہار کیا. کہا کیا مذاق کر رہے ہیں امیر المؤمنین؟ کہا یہ مذاق نہیں، یہ حقیقت ہے. یعنی انہوں نے یہ کہا ہے اب خالی قبول کر لیں، اس کے بعد حضرت امیر المؤمنین یہ سنبھالیں گے. بس انہوں نے ہاں بھر لی اور فاروق اعظم نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور بیٹوں کو کھڑا کیا اور کہا تم میں سے کس کا نکاح ہوا؟ 3 کے نکاح ہو چکے تھے، ایک باقی تھے. انہوں نے کہا میں حاضر ہوں. کہا بیٹا اس عورت سے نکاح کرے گا جو رات کی تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتی ہے. یعنی یہ جملہ کہا. آج ہمارے یہاں تو زبان اللہ ماشاءاللہ میری بہنیں بیٹھی ہیں، میں آپ کو کہنے نہیں آیا ہوں، اور میں بھی ایک ماں کا بیٹا ہوں، میری بھی 4 بہنیں ہیں. میں کسی کی ماں بہن بیٹی کو طنز کرنے نہیں آیا، لیکن ایک جنرلی گفتگو کر رہا ہوں. اللہ کے لیے کوشش کیجئے کہ اپنی زبان پر لگام لگاتے سیکھ جائیے، اس لیے کہ کہیں تمہاری بولیاں جو ہے نا اللہ نہ کرے، صد بار اللہ نہ کرے، اگر کسی بیٹی نے آواز بلند کر لی اور اس کی ماں کو تکلیف ہو گئی، بیٹی نے آواز بلند کر لی باپ کو تکلیف ہو گئی، بہن نے آواز بلند کر لی بھائی کو تکلیف ہو گئی، بیوی ہے بیوی نے آواز بلند کر لی اور باقاعدہ شوہر کو تکلیف ہو گئی، تو یاد رکھیے گا، دل کے کانوں سے سنیے گا، کہیں ان کی دل آزاری تمہارے جہنم میں جانے کا سبب نہ بن جائے. آج ہمارے یہاں قوم کی بیٹیاں اتنی بے باک ہے کہ اب تھوڑی سی رنجش ہوئی، گھر گئی، بھائیوں نے تھوڑا بہت سپورٹ کیا اور اس کے 3-4 ہفتے باقاعدہ کورٹ میں عورتیں پہنچ رہی ہیں. اب احمد آباد کے کسی وکیل سے معلوم کریے گا، ولبی پور میں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ہماری قوم کی بیٹیوں کے طلاق کے مسائل جو آج کورٹوں میں پڑے نا، اتنے کسی کے مسائل نہیں ہیں. آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے، ہم نے اپنی بیٹیوں کو دین نہیں پڑھایا، ہم نے اپنے بیٹوں کو کما حقہ دین نہیں پڑھایا. اسی وقت فاروق اعظم نے رشتہ بھیجا اور رشتہ قبول کر لیا گیا، نکاح ہو گیا. اللہ نے ان کے یہاں ایک بیٹی دی، یعنی فاروق اعظم کے بیٹے کے یہاں، اور یہ خاتون کی بیٹی کے یہاں. وہ بیٹی کے یہاں پھر ایک بیٹی ہوئی اور اس کا نکاح ہوا. اور جب یہ اس کا نکاح ہوا تو اللہ نے یہ تیسری پشت پر جو بیٹا عطا فرمایا، کائنات اس سے پہلی صدی کا مجدد عمر بن عبدالعزیز کہتی ہے. یعنی ماں کے بعد پھر اس کی ماں اور اس کی ماں. اگر اس انداز میں 3 پیڑھی پر بھی اگر رات کی تنہائی میں ڈرنے والی اگر نانی ہو
تو اللہ ان کی پشت در پشت میں ایسے بیٹے دیتا ہے جسے دنیا عمر بن عبدالعزیز کہتی ہے. اور یہ میں نے جو بات عرض کی، اس طرح سینکڑوں باتیں میں آپ کو عرض کر سکتا ہوں، لیکن یہ ضمناً بات آ گئی تھی اس لیے عرض کر دی کہ اس بندے نے غریب نواز کو اور غوث پاک کو اور حضور کو جو ہے ایک کارڈ لکھا، اور اس نے یہ بات مجھ سے کہی نا، تو مجھے یہ احساس ہوا کہ کاش ہر سنی صحیح العقیدہ مسلمان کا یہ مزاج بن جائے، اور وہ کم از کم، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اچھی بات ہے. جیسے ہم سب کے لیے کرتے ہیں، ہمارے یہاں گامڑوں میں آج بھی رواج ہے کہ جس بزرگ کا مزار جہاں ہوتا ہے نا، تو ان کے مزار پہ کارڈ رکھنے جاتے ہیں، یعنی کنکوتری. میں نے کہا یہاں کیوں رکھتے ہیں؟ تو ان کا یہی مزاج رہا ہوگا جو میرے دوست نے بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری بیٹیوں کی وہ رہنمائی فرمائیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے. آج آپ نے اپنی بیٹیوں کی شادیوں کے موقع پر جشن غریب نواز رکھا ہے. لوگ کل آپ کو کچھ بھی کہیں، بیٹیوں کو ان کی سہیلیاں باتیں کرے گی اور کہے گی کہ یہ کیا اونا سے برکاتی کو بلایا اور ایسی ایسی باتیں بول کے گیا، اب اس سے فائدہ کیا ہوا؟ ان سے کہنا زندگی میں تم خود دیکھو گے، لیکن جن کے نام کا جشن سجایا ہے، اب ظاہر سی بات ہے جس کے بارے میں آپ تذکرہ کریں گے تو ہر بندہ اپنا نام سننا چاہتا ہے، اپنا کام سننا چاہتا ہے. تو بلا تشبیہ اور تمثیل ہے خوشی کا موقع، اور اس خوشی میں آپ نے غریب نواز کا ذکر رکھا. ہمارا تو وجدان یہ کہتا ہے رہتے ولبھی پور میں ہیں، لیکن ہمارا خواجہ پورے ہندوستان کی سنتا ہے. یعنی اجمیر معلیٰ میں رہ کر ولبھی پور والوں سے وہ ناشنا نہیں ہے، بلکہ وہ پہچانتے ہیں. اور پورے رجب میں جہاں جہاں بھی غریب نواز کا نام لیا جاتا ہے، میرا غریب نواز صرف جانے والوں کو نہیں دیتا، جو نہیں جا پاتے ان کے گھر تک ان کی خیراتیں پہنچا دیتا ہے. بس آپ کا مزاج ہونا چاہیے کہ لینے کا طریقہ چاہیے کہ یہ غریب نواز سے لینا کیسا ہے. لیکن میں آج شادی کے موقع پر حاضر ہوں آپ کے یہاں. میں غریب نواز کے والدین کا تذکرہ کر دیتا ہوں، یعنی ماں باپ کا. ان کا نکاح کیسے ہوا اور یہ کون لوگ تھے، جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ جب ماں باپ اتنے اچھے ہوتے ہیں تو پھر بیٹے غریب نواز ہوتے ہیں. ہاں، یہ اتنی بڑی شخصیت ہے جسے دنیا حضرت خواجہ غیاث الدین حسن رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتی ہیں. یہ حضور غریب نواز کے والد بزرگوار ہیں. ایک مرتبہ اب کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو لکھا ہے کہ جہاں آپ پہنچے نا تو وہاں دیکھا کہ ایک بہت بڑا لشکر جو ہے وہ پڑاؤ ڈالے ہوئے، اور جیسے پڑاؤ لشکر ڈالے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا، کہا کہ یہ لشکر کسی مصیبت میں تو نہیں، چلو چل کے دیکھ لیتے ہیں. اب دیکھیے بابا کا مزاج دیکھیے، بہت بڑا لشکر سامنے ہے لیکن کسی مصیبت میں پھنسا ہوا نہیں، یہ چیک کرنے کے لیے کہتے ہیں چلو چل کے دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا حال ہے. اب جیسے ہی خواجہ غیاث الدین حسن رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ چھوٹا سا لشکر بڑے لشکر کی طرف بڑھنے لگا تو وہاں سے چند آدمی دوڑ کر آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ یہیں رک جائیں. کہا کیوں؟ کہا ہمارے یہاں لشکر جو سامنے ہے آپ کے. کہا ہاں. کہا اس میں ایک بیماری آ گئی ہے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر رہے ہیں، اگر آپ وہاں آ گئے تو کہیں بیماری آپ کو نہ لگ جائیں، اس لیے آپ کے لشکر کو آپ تنہا رکھیں، الگ رکھیں، وہاں تشریف نہ لائیں. خواجہ غیاث الدین حسن فرماتے ہیں، کہا موت اور زندگی اللہ کے دستے قدرت میں ہے، یہ توکل علی اللہ ہے. کہا موت اور زندگی اللہ کے دستے قدرت میں ہے. سن، بیماری لگ چکی ہے سب کو. کہا ہاں. کہا تو بیماروں کی خبر پرسی کرنا یہ میرے نانا کی سنت ہے. شادی کرنا کیا ہے؟ سنت. اور بینڈ باجا بجانا حرام، بیٹیوں کو نچانا حرام. اور بہن بیٹی اگر ناچتی ہو اور سامنے بھائی بھتیجے بھانجے اور گام کے ایرے گیرے نتھو کھیروں کو بٹھانا حرام. ہماری قوم کی بیٹیوں کی شادیاں ہو تو باقاعدہ اس کے فوٹو ویڈیو بنا کر ہم اور آپ خود ہی سامنے لاتے ہیں نا. تو یہ ساری چیزیں کیا ہو رہی ہے؟ یعنی ہے شادی سنت اور بہت ساری چیزیں اس میں خرافات کی ہم نے اور آپ نے لا کر رکھ دی ہے. ہمارے یہاں منگنی سے یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہے. غلط مت لگائیے گا کوئی، میں آپ کا بہت اچھا خیر خواہ بن کر حاضر ہوں. ہمارے یہاں تو خالی بات چیت ہو جائے نا کہ یہاں کی لڑکی یہاں دی ہے اور یہاں فلاں کے لڑکے کے ساتھ دی ہے، اتنے میں نمبر سینڈ ہو جاتے ہیں اور پوری رات بھر یہ بیٹا اور یہ بیٹی دوسرے گھر کی اجنبی ہے، ابھی نکاح نہیں ہوا، بات ہوئی خالی،
पूरी पूरी रात बातें हो रही है। आप ये समझ रहे हैं कि आसान है? सैकड़ों वाकयात आपके वल्लभीपुर के शायद निकल कर आएंगे अगर मैं चेक करने जाऊं तो, कि रिश्ते सिर्फ इसलिए टूट गए कि वो रात भर बातें करते थे, उसमें एक दूसरे को मन दुख हुआ, रिश्ता टूट गया। अभी बात हुई थी इस तरह। हमारे यहाँ मंगनियों में आप देख लें, अब तो स्टेज पर मंगनी हो रही है, यहाँ होती है तो मुझे नहीं मालूम, ये बड़े सिटियों की बात कर रहा हूँ। बाकायदा सामने दूल्हे की कुर्सी, इधर दुल्हन की कुर्सी, और बाकायदा वहीं रिंग पहनाई जाती है, और उसमें सहेलियां एक तरफ मतलब होती है और एक तरफ दुल्हे के दोस्त होते हैं, और उसमें इतना ठट्ठा मजाक मस्ती होती है और इतनी बेशर्मी और घटिया हरकतें होती है, हम उसका तस्वुर नहीं कर सकते। ये हमें किसने इजाज़त दी? अल्लाह के लिए होश के नाखून लीजिए। कोई मौलाना समझाए या ना समझाएं, कोई पीर साहब समझाए या ना समझाएं, कोई शहजादे समझाए या ना समझाए, आप खुद अपने घर के जिम्मेदार है। किसी इमाम को कब्र में जवाब नहीं देना, आपको खुद को जवाब देना पड़ेगा। इसका हिसाब आपसे लिया जाएगा, मुझसे और आपसे नहीं पूछा जाएगा। ये खुद जिसके घर पे ये होता होगा ना, उससे पूछा जाएगा। या तो कम से कम इतना तो करो कि जिसके यहाँ ऐसा हो उससे बायकाट कर लो कि भाई आपके यहाँ नहीं आएंगे, आपके यहाँ ये हो रहा है, कम से कम आप तो बच जाएंगे। वरना लोग क्या करते मालूम है, जहाँ जैसे अभी ये जलसा है, शायद मैंने रखा है अपनी बेटियों की खुशियों में, आप इतने सारे लोग आए, मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने बहुत अच्छा काम किया कि एक बाप की हिम्मत को बढ़ाई और बेटियों की हिम्मत को बढ़ाई कि उन्होंने गरीब नवाज के नाम का जश्न रखा, आपने शिरकत की उनकी खुशियों में। लेकिन याद रखिए, अगर ऐसा जलसा इसके खिलाफ कोई रखे और उसमें नाचना गाना या ढोल तमाशे हो, और उसमें जितने लोग शरीक होते हैं ना, जैसे ये बजाने वाले, करने वाले और घर के जिम्मेदार को गुनाह मिलता है ना, इसे देखने वालों को भी मिलता है। अब कहाँ जाएंगे कयामत के दिन? किसके पास जाएंगे आप? इसलिए कभी भी अपने माहौल में, अपने मिजाज में, अपनी फैमिली में कम से कम इतना तो जोर करिए कि कम से कम ये खुराफात से अगर हम निकल जाएंगे ना, तो अल्लाह वो पैसा बच जाएगा ना, अल्लाह हमारी नस्लों में काम में लगा देगा। ये मालदार होना भी बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन मालदार सिर्फ अल्लाह ने इसलिए नहीं बनाया कि लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके माज़अल्लाह फजूल खर्ची कर डालो। नहीं, अपनी कौम का पैसा बचाओ, खुद का भी बचाओ, अपनी नस्लों के लिए बचाओ। इसलिए कि जब तुम्हारी प्रॉपर्टी होगी ना, तो कुदरत ने अगर अच्छे बेटे दिए हैं तो वो जिंदगी भर तुम्हें भी इसाले सवाब करते रहेंगे। वरना ये मिजाज नहीं है आज हमारे यहाँ। लेकिन सुनिए, शादी सुन्नत है। ये बीमार है, खाली वहाँ लश्कर बीमार है, मर रहे हैं लोग बीमार कुर्सी के लिए, कहा सुन्नत है। उसने हाथ जोड़े, कहा बादशाह ने मना किया है। कहा बादशाह ने तो मना किया है, मेरे नाना ने कहा है। कहा क्या? कहा बीमारी किसी को विलगती नहीं है, लगती नहीं है। तो आप कहेंगे कि मौलाना कोरोना में क्या गया था तुम्हें? ये होगा ना, याद रखिए, ये हमारे दिमाग में डाल दिया गया था सोशल मीडिया के जरिए कि ये लग जाता है। बीमारी किसी को नहीं लगती, ये गलत फहमी है। हदीस शरीफ आप उठाकर देखिए, कोई बीमारी किसी पे चिपकती नहीं है। हाँ, उसके जरासीम जो होते हैं ना, वो जरूर कहीं ना कहीं टच होते हैं ना, तो कोई ना कोई इन्फेक्शन होता है। वरना ये बीमारी जिसको लगी है उसको कहां से आई भाई? इसका मतलब ये कुदरत ने भेजी है। तो इसका मतलब ये जैसे उसको लगी, ऐसे उसको भी कुदरत ने ही भेजी है। हमारे यहाँ ये नहीं है। तो फिर माँ बाप, अगर अल्लाह न करे, लोगों ने देखा ना, कोरोना के जमाने में देखा, लेकिन ये गलत फहमी के शिकार हुए और अच्छी चीज मालूम नहीं थी ना, इसलिए लोग भागते थे। इसलिए दुनिया में ये देख के लोगों ने ये शाबाशी दी मुसलमानों को। जितने भी गैर मुस्लिम लोग दुनिया से गए, उनको सीता जलाने के लिए, मतलब ले जाने के लिए कोई नहीं था। अगर कोई आगे बढ़ता था ना, तो कोई गरीब नवाज का गुलाम ही बढ़ता था। इसलिए कि वो जानता था कि ये सब होता नहीं है, मौत अल्लाह देता है, जिंदगी भी अल्लाह देता है। तो फौरन फरमाया, कहा ये ना मेरे नाना ने कहा है, मुझे आने दे। तो कहा कि आप आए, सबको न लाएं। कहा ठीक है, मैं ही चलता हूँ। यानी गरीब नवाज के अब्बा हुजूर तशरीफ ले गए, ख्वाजा गयासुद्दीन हसन तशरीफ ले गए। और जैसे वहाँ पहुँचे तो ख्वाजा गयासुद्दीन हसन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बादशाह से बात की। बादशाह भी बिस्तर पर पड़ा हुआ था। आपने इरशाद फरमाया, कहा लोग मौत के मुंह में हैं अभी, पूरा लश्कर। हाँ। कहा बचाना चाहते हो? बादशाह से कहा बचाना चाहते हो? कहा एक काम कर, लश्कर वालों से कह दे कि वो पानी लेकर आ जाएं। बाकायदा पानी पेश किया गया, और जैसे पानी लाया गया, देखिए अभी मौलाना एजाज अभी कुछ सुना रहे थे आपको, है ना, हुजूर का चेहरा, हुजूर का सीना, हुजूर की आंखें, है ना, ये सारी चीज़ें सुना रहे थे। अब सुनिएगा इसको दिल से। पानी मंगवाया और ख्वाजा गयासुद्दीन हसन सामने बैठ गए
اور فوراً قرآن عظیم کی تلاوت شروع فرما دی. یعنی وہیں قرآن پڑھا، حافظ قرآن تھے، قرآن پڑھا، جو کچھ بھی میسر آیا پڑھا، دم کیا. فرمایا ایک کام کر، اس میں ٹرمپ کا پانی اور ملا، یعنی اور زیادہ پانی یہ بھی ملا دی، یہ تھوڑے پانی میں. کہا پھر، کہا سب کو پلانا شروع کرو. ہزاروں کی تعداد میں بادشاہ کا لشکر ہے. غریب نواز کے بابا فرما رہے پانی پلاؤ، پانی پلاؤ، پانی پلاؤ. جہاں تک پہنچے گا اللہ کلام الہی کی برکت سے شفا عطا فرما دے گا. واہ واہ. اور باقاعدہ یہ تاریخ ہے غریب نواز کے والد محترم کی. جتنے لوگوں کو پانی پلایا اللہ نے اسی پانی کے گھونٹ کی برکت سے اللہ نے سب کو شفا یاب بنا دیا. سبحان اللہ، یعنی سبحان اللہ. سینکڑوں لوگوں کی جانیں بچ گئی. یہ خواجہ عثمان ہارونی، یہ خواجہ غیاث الدین حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ زندگی کا وہ انمول لیکچر جو ہے اپنی زندگی میں دیا، یعنی بادشاہ سے بات کی. اور اس کے بعد سنیے پھر کیا کیا. اگر ایسا ہو جائے تو پھر کرنا کیا چاہیے. تو پھر غریب نواز کے والد فرماتے ہیں، کہا بادشاہ سب شفا یاب ہو گئے؟ کہا الحمدللہ. کہا سب کو کہ غسل کرے، نہا لے. سب کو غسل کروایا، تازہ ترین سب کے سب کھڑے ہو گئے. ارشاد فرمایا ایک کام کرنا. کہا کیا؟ کہا رب کا شکر کا سجدہ ادا کرنے کے لیے، یعنی سب کو سجدہ ریز کروایا اور اس کے بعد دعا کی. دیر تک سب کو سجدے میں رکھا، دعا کرتے رہے. اور اس کے بعد جیسے فارغ ہوئے تو خود بخود بادشاہ جو ہے انتظار میں کھڑا تھا کہ خواجہ صاحب کیسے مطلب سر اٹھائیں. تھوڑی دیر کے بعد جیسے سر اٹھایا، ایک نظر پورے لشکر پر کی. بادشاہ نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا اگر آج آپ نہ آتے تو میرا لشکر ہلاک ہو جاتا. یعنی سب کے سب موت کے منہ میں چلے جائے. آپ نے لاج رکھ لی. پھر کہا اب آپ جا کہاں رہے ہیں؟ تو آپ نے اپنا تعارف کرایا غریب نواز کے والد بزرگوار نے. کہا میں سجستان کے ایک قصبے سنجر کا رہنے والا ہوں، میرا نام غیاث الدین حسن ہے. بادشاہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا میرا نام غیاث الدین حسن ہے، سنجر کا رہنے والا ہوں، اور میں تجارت کی غرض سے نیشا پور جا رہا ہوں. جا رہے تھے بزنس کرنے، لیکن مدد اتنے بڑے لشکر کی کر دی. اور جیسے ہی قصبہ سنجر کا نام سنا تو امیر لشکر یعنی جو بادشاہ تھا اس کا نام بھی سنجر تھا. یعنی جیسے سنا کہ یہ قصبہ سنجر کے رہنے والے، خوشی سے مچل گیا. اس نے کہا حضرت ایک بات بتاؤں. کہا کیا؟ کہا ہمارے خاندان سلجوکی جو ہے نا ان پر اہل سنجر کا یہ دوسرا احسان ہے. یعنی آپ سنجر کے رہنے والے ہیں، ان کا یہ دوسرا احسان ہے. کہا کیسے؟ کہا ان سے پہلے ایک خواجہ اور گزرے ہیں جن کا نام خواجہ کمال الدین طاہر تھا، اور انہوں نے ہمارے دادا ملک العادل ملک شاہ سلجوکی پر ایک جنگ کے موقع پر انہوں نے بھی ان کی مدد فرمائی تھی، اور ہزاروں مسلمانوں کی خون جو آلود ہونے والا تھا اس کو بچا لیا تھا، اور آپس میں ایک دوسرے کو صلح کروا دی تھی. جب یہ سنا تو فرمایا جانتے ہو کمال الدین کون ہے؟ خواجہ غیاث الدین حسن نے کہا جانتے ہو کمال الدین کون ہے؟ کہا کون ہے؟ یعنی یہ ہمارے لوگ ہیں. تو کہا اچھا پھر؟ کہا سنیے یہ میرا نام جو سنجر، بادشاہ نے کہا حضور سنیے یہ میرا نام جو سنجر رکھا ہے نا. کہا ہاں. کہا یہ بھی انہوں نے رکھا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے میرا نام جو ہے سنجر رکھا تھا. خواجہ غیاث الدین حسن نے فرمایا تمہارے والد کو جو فیض ملا تھا نا وہ خواجہ سید کمال الدین طاہر یہ میرے خود کے والد بزرگوار ہیں، یعنی میرے والد ہیں. اور پھر فرمایا خواجہ غیاث الدین حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا کہ اب آپ نیشاپور کیسے پہنچیں گے؟ کہا میں اللہ اس کے رسول کے توکل پر یہاں سے سفر کروں گا. اور اس کے بعد باقی جو ہے وہ آپ نے سفر طے کیا. اور یہ بادشاہ جو ہے لشکر لے کر پھر سنجر کی طرف واپس ہوا. اب یہ خواجہ صاحب کا یہ پہلا وہ پس منظر جو میں نے آپ کے گوش گزار کیا، اب اس سے ایک اندازہ یہ ثابت ہوا کہ وہ سنتوں کو زیادہ زندہ کرتے تھے. اس لیے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں. ہمیں تو تعلیمات معلوم نہیں، اس لیے ہم یہ سب کر رہے ہیں، ورنہ غریب نواز کی زندگی میں ایک سنت بھی چھوٹی ہو ایسا دنیا کا کوئی مورخ ثابت نہیں کر سکتا. یعنی جن کے بابا رکس لے کر یعنی باقاعدہ موت کے منہ میں صرف ایک سنت زندہ کرنے کے لیے جا سکتے ہیں، ان کا بیٹا سراپا دین کا مددگار بن کر آتا. تو یہ ایک سفر تھا. اس کے بعد سنیے جب وہ سفر سے تجارت سے واپس آ گئے خواجہ غیاث الدین حسن، تو آپ کی جو والدہ ماجدہ تھی آپ نے فرمایا غیاث الدین. کہا کیا؟
کہا میرا ایک ارمان ہے. کہا اماں فرمائیے. تو کہا بیٹا میں یہ چاہتی ہوں کہ جلدی سے تیرا نکاح ہو جائے. کن کا؟ غریب نواز کے بابا جان کا. کہا تمہارا نکاح ہو جائے. تو عرض کیا ٹھیک ہے آپ جو مرضی چاہیں. یہ کنہوں نے کہا؟ غریب نواز کے والد نے اپنی والدہ سے کہا آپ جو فرمائیں میں راضی ہوں. آج ہمارے یہاں سچویشن الگ ہے اللہ ماشاء اللہ. پہلے بزرگ لوگ جو جانتے ہیں وہ باقاعدہ فیملیوں میں ہی ایک سمپ ہوتا تھا, یعنی برادری میں آپس میں کانچی ہو, میمن ہو, خان ہو, پٹھان ہو, سب میں کٹمب اور موسا دونوں مل کے آپس میں بڑے لوگ رشتے بات کر لیتے تھے, بات ختم ہو جاتی تھی. اب یہ نہیں رہا. اب تو باقاعدہ بیٹا تھوڑا بہت 12ویں سے آگے جاتا ہے تو ماں باپ پوچھنے سے بھی جھجک محسوس کرتے ہیں. بلکہ اب تو بیٹے بھی اتنے بے باک ہو گئے کہ اب وہ سامنے سے کہہ دیں آپ رشتہ تلاش نہ کریں, معاذ اللہ میں نے تلاش کر لیا ہے. اور اس دور میں بعض بیٹیاں بھی ایسی ہو چکی ہیں جو کسی نہ کسی کلچر سے جڑ کر وہ بھی یہ خواہش کا اظہار کرتی ہے. میں نے تو کئی قصے سنے اللہ ماشاء اللہ کہاں تک سچے ہیں کہ اگر بیٹی کی مرضی کے خلاف شادی کر دی, یعنی جس کو وہاں جانا تھا اور وہاں نہیں گئی دوسری جگہ, تیسرے دن خبر آتی ہے کہ بیٹی نے معاذ اللہ زہر کٹا لیا. ایسے سینکڑوں قصے ہماری اور آپ کی نظروں کے سامنے گزرے. کوشش کیجیے, ماں باپ کی ایک ذمہ داری ہے وہ تلاش کریں, نیک لوگ تلاش کریں, اچھا خاندان تلاش کریں. ہمارے یہاں دین میں 4 چیزیں ہیں, مال بھی ہے, حسن بھی ہے, نسبی خاندان بھی ہے, یعنی اعلیٰ خاندان ہو, اونچا خاندان ہو, یہ بھی ہے, اور ساتھ ساتھ میں حضور نے فرمایا دین بھی ہے. لیکن یہ 4 باتیں بتا کے حضور نے فرمایا بہتر یہی ہے کہ سب سے پہلے دین تلاش کرو. یعنی یہ کہہ کر ہمیں اور آپ کو مزاج دیا. اب بیٹوں کو بھی یہ چاہیے کہ یقیناً اگر اللہ کرے ماں باپ کی باتیں آپ کو کبھی مزاج کے خلاف بھی جائے نا, تو ان کے خلاف کبھی جنگ نہ کریں, ان کے خلاف اپنا مزاج نہ بنائیں, بلکہ باقاعدہ ماں کی باپ کی مرضی پر چلیں. اللہ نے چاہا تو اللہ ضرور خوشیاں عطا فرمائے گا. یہ غریب نواز کے والد نے کہا ٹھیک ہے آپ جو مرضی چاہیں. اب ماں نے رشتہ تلاش کیا اور کتنے بڑے خاندان میں کیا وہ سنیے. خواجہ صاحب حسنی حسینی سید ہے نا, یعنی 2 طرفہ دونوں سلسلے. تو سنیے, خواجہ غیاث الدین حسن کے لیے جو رشتہ تلاشا تو حضور غوث پاک کے سگے چاچا حضرت سیدنا داؤد بن عبداللہ الحنبلی کی صاحبزادی خاص الملکہ حضرت بی بی ماہ نور ام الورا کا انتخاب فرمایا. یعنی یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے سلسلے میں, یعنی قادری سلسلے میں باقاعدہ ان کا انتخاب ہوا. اور اس کے بعد یہ رشتہ حضرت ام الورا سے طے ہو گیا. اب حضرت ام الورا ہے کون؟ تو مورخ نگاروں نے لکھا ہے, سنیے گا. اب لوگ کہتے ہیں نا کبھی کبھی کہ یہ مولانا جو پڑھانے کی باتیں کرتے ہیں تو یہ اپنا دھندا چلانے کے لیے. ہمارا دھندا نہیں ہے یہ, ہرگز نہیں. اس کو میں آپ کو چوکھوٹ کر دوں کہ یہ چیز دھندے میں نہیں ہے. یہ انگریز نے ہمیں سوچ دے دی ہے, اس لیے ہم اس کو دھندا سمجھتے ہیں. ہم لوگ تھوڑے وکیل ہے, ہم لوگ تھوڑا پولیس ہے, ہم لوگ جج تھوڑی ہے. یہ دھندا نہیں ہے. ارے میں جو ابھی آپ کو سنا رہا ہوں یہ مولانا اعجاز ہے. میں نے آپ کو نظرانے کا بولا کہ مجھے اتنا دلوانا ہی ہو. صحیح بولیے نا بھائی, بولا میں نے نہیں بولا نا؟ شاید میں آپ کو فون کر کے بولا, میں نے نہیں بولا. یعنی ہم لوگ یہ چیزیں نہیں کرتے. قدرت نے جس کے دماغ میں جو دیا تو بھی ٹھیک ہے, ورنہ کوئی پوچھتا ہے نا کہ کیا لے گا تو سینہ چوڑا کر کے کہتا ہوں دینا ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ برکاتی 20,000 روپے جیب میں لے کے گھومتا ہے, دے کے جاؤں گا. اور یہ جھوٹ پر مبنی نہیں ہے, یہ حقیقت بتا رہا ہوں تاکہ لوگوں کے یہ مزاج نکل جائے کہ مولوی مانگنے والا ہوتا ہے. یہ دیکھیے یہ کرم ہے غریب نواز کا. مارا پپا نے 30 بیگھا چھ الحمدللہ, ہوں زمیندار چھوں. ہر مولانا بیچارہ ایسا رکھڑو سکڑو پکڑ کے لاری تھوڑا ہوتا ہے. ہم لوگ تو یہ سمجھ لیں کہ یہ کرتو لینگول ٹوپی پہرے لیتی مانگڑ ہے. ارے مانگڑ نہیں, اچھی باتیں بتا کے تمہیں بھی ایسا بنانا چاہتے ہیں کہ بین مانگے اللہ تمہیں جنت تک پہنچا دیں. ہاں, ہم لوگ کسی کے بھکاری لوگ نہیں ہیں, اور الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں 5 وقت سجدہ ریز ہوتے ہیں, پوری قوم کو بھی سجدہ ریز کرواتے ہیں. اللہ اتنی برکتیں دیتا ہے کہ بڑے سے بڑا امیر بھی جو اچھا کرتا نہیں پہنتا وہ غوث پاک کے ہمدر کے فقیر پہن لیتے ہیں. ہم نے تو اپنی ماؤں سے یہی سیکھا ہے, بیٹا کبھی کسی سے مانگنا نہیں.
میں نے جس بارگاہ سے پڑھا ہے نا آپ کو حیرت ہو جائے گی. میں حضور استاذ العلماء حضرت علامہ غلام غوث علوی الہاشمی کا شاگرد ہوں. آہا اور یہ سوراشٹر کا وہ مرد مجاہد اور وہ مرد کلندر ہیں جس نے ہزاروں لوگوں کے سینوں کو منور کر کے رکھا ہے. اور انہوں نے ہمیشہ ایک نصیحت کی تھی, کہا بیٹا یہ ہاتھ سے یہ ہاتھ بہتر ہے. سمجھ گئے نا, نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ بہتر ہے. یعنی مانگنا نہیں. اور الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے, مانگنے کی عادت نہیں ہے. لیکن ایک بات بتاتا ہوں کہ لوگوں کو یہ مزاج سے ہمیں نکالنا ہوگا کہ یہ سب چیزیں یوں نہیں ہوتی. ورنہ اگر یہی چیزیں ہم نے اور آپ نے نکی کر لی تو پھر ہمارا اور آپ کا جو رابطہ جو روحانیت والا ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس کو ہمیشہ مزاج میں رکھنا چاہیے. اب سنیے, میں جو بات بتا رہا تھا کہ بچیوں کو کیوں پڑھانا چاہیے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا اس لیے فضیلت بیان کر رہے تھے کہ اور بھی بچیاں پڑھنے آئیں تو ان کا مطلب کام چلتا رہے. اس لیے نہیں ہے, بلکہ سنیے بچیوں کو پڑھانا یہ غوث پاک کے خاندان کی سنت رہی ہے. حضرت ام الورا کے بارے میں لکھا ہے, بی بی ماہر نور کے بارے میں, کہ آپ اپنے وقت کی قرآن کی حافظہ تھی. بابا غیاث الدین بھی حافظ ہیں, جن کے لیے چنا گیا وہ بھی حافظہ ہیں, اور اپنے زمانے کی عابدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ تھی, اور اتنی بڑی سخی تھی کہ بچپن سے لے کر جوانی تک ان کا پورا گھر ہی سخاوت سے مشہور تھا. ایک تو سید ایسے ہی مشہور ہوتا ہے سخاوت میں, لیکن یہ حضرت ام الورا کے بارے میں لکھا کہ یہ اتنی بڑی سخی تھی. پتہ یہ چلا ہندوستان والوں کے لیے معین الدین حسن کو لانا تھا تو بابا غیاث الدین حسن چنا. نہیں سمجھے آپ, غیاث مطلب ہوتا ہے مددگار, فریاد رس, اور دین کا مطلب ہوتا ہے دین یعنی مذہب. تو دین کا مددگار بابا, اور ماہ نور یعنی نور کا چاند, یعنی ماں کا نام ہے ماہ نور. پتہ یہ چلا بابا دین کا فریاد رس ہو اور ماں اگر ماہ نور ہو, اس کے بدن سے جو بیٹا پیدا ہوتا ہے وہ کوئی اور نہیں, ہندوستان کا سلطان معین الدین حسن چشتی جناب لیتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. یعنی پتہ یہ چلا باپ اگر خوددار ہو اور ماں ام الورا ہو تو بیٹا معین الدین حسن ہزاروں میلوں کا سفر طے کر کے ہندوستان آتا ہے جہاں کوئی پہچان والا نہیں ہے. اور بھائی پلین آئے تھے غریب نواز, بولو نا, بالکل نہیں. ٹرین سے آئے تھے, بالکل نہیں. فور ویل تھی, نہیں. وولوو گاڑی تھی, نہیں. سفر کیا پیدل. آئی تھی اپنے بس اسٹینڈ ہوتی جاؤ ہے تو کیا مولانا نہیں آلائے ہوتا ہے نا, ایسا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اب آپ کو اور ہمیں یہ احساس نہیں ہے کہ کوئی پہچان والا نہیں, کوئی استقبال والا نہیں. ہم لوگ تو یہاں اندر انٹر ہوئے تو مولانا کو فون کیا, سامنے آؤ نا بھائی, کہاں جانا ہے. یعنی یہ استقبال کے لیے آئے, انہوں نے پتہ بتایا کہاں یہاں تک آ جائیے, میں یہیں کھڑا ہوں. اب یہاں غریب نواز آ رہے ہیں, کوئی استقبال کے لیے نہیں ہے. 40 لوگوں کا قافلہ ہے. اتنے میں اس وقت جو ہے ایک حملہ ہوا تھا ہندوستان پہ, اور غالباً شہاب الدین گوری یا معز الدین گوری کر کے کوئی بادشاہ تھے, اس کا لشکر واپس پلٹ رہا تھا ہندوستان سے. بیچ راستے میں غریب نواز مطلب ہندوستان میں انٹر ہونے والے ہیں, اتنے میں وہ لشکری مل گیا. اور اس نے جب دیکھا کہ درویشوں کا قافلہ جا رہا ہے تو اس نے روکا اور کہا کہاں جا رہے ہو, کہا ہندوستان. کہا ہندوستان جا رہے ہیں, کہا ہاں. کہا واپس ہو جائیے. کہا کیوں؟ اس نے اپنے زخم دکھائے. کہا پورے لشکر کے ساتھ آئے تھے ہم لوگ, مار کھا کے واپس پلٹ رہے ہیں. ہندوستان میں آپ کے لیے کچھ نہیں ہے, آپ واپس پلٹ جائیے. داڑھی اور یہ جبے کبے جو بھی آپ نے پہنے نا, وہاں سب ختم ہو جائے گا, آپ واپس پلٹ جائیے. کیا غریب نواز کا جواب تھا. ارشاد فرمایا تھا کس کے ساتھ گئے تھے؟ کہا شہاب الدین گوری کے ساتھ. کہا کس بھروسے پر گئے تھے؟ کہا لشکر کے بھروسے پر, اسلحوں کے بھروسے پر. کہا سن, تو شہاب الدین کے بھروسے پر آیا تھا نا؟ کہا ہاں. کہا میں اپنے نانا کے بھروسے پر. واہ. اور پھر تاریخی جملہ کہا, فرمایا سن, واپس ہونے کے لیے نہیں آیا ہوں مدینے سے,
کہا اب نانا کا دین لے کر معین الدین بن کر آیا ہوں، ہندوستان کے چپے چپے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا بلند کر کے رہوں گا، اور واپس کبھی پلٹنا ہی نہیں تھا، پلٹنے کا تو نام ہی نہیں ہے، کہا اس لیے آیا ہوں۔ اور کتنے لوگوں کو مسلمان بنائے معلوم ہے آپ کو؟ 90 لاکھ ایک روایت ہے متفقہ طور پر، ورنہ حضرت عبدالتواب صاحب لکھتے ہیں کہ کم و بیش 3 کروڑ لوگوں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا ہے۔ سبحان اللہ، 3 کروڑ۔ اب یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، بڑی محنت لگی ہے اس میں، اور ہم لوگ اس محنت کو ضائع کر رہے ہیں۔ کوشش کیجئے، آخری بات ایک عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں، جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ کیا اس دور میں بھی ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم غریب نواز کو پکاریں، یا غریب نواز کو اگر آواز دیں تو کیا غریب نواز ہماری مدد فرما سکتے ہیں؟ تو میں شاہد بھائی اور ان کے پورے فیملی اور ان کی بچیوں اور آپ سب کو بالعموم یہ پیش کر رہا ہوں، اگر آپ کو کبھی ایسا مرحلہ پیش آ جائے، اللہ نہ کرے، تو کسی سے فریاد کرنے سے بہتر یہ ہے ہم جن کی چھتر چھایا میں رہتے ہیں نا، ہمیں انہیں فریاد کرنی چاہیے غریب نواز سے۔ بہت سارے طبقات کے لوگ ایسے ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ کیا غریب نواز آج بھی مدد کرتے ہیں؟ دل پر ہاتھ رکھ کر بولیے ہاں، آج بھی مدد کرتے ہیں۔ بے شک، پکارنے والا کوئی ایسا عاشق ہونا چاہیے، دل سے پکارے تو میرا خواجہ جیسے ظاہری طور پر دیتے تھے بقید حیات رہتے ہوئے، ایسے بباطن یعنی چھپ کر بھی آج بھی اس سے زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ اور جو لوگ جاتے ہیں نا ان سے پوچھیے آپ، لیکن میں بات عرض کر رہا ہوں کہ جب بھی کبھی میری بہنوں سے خاص گزارش ہے کہ جب بھی کوئی مسائل پیدا ہو جائے نا، تو ادھر ادھر کی باتیں ادھر ادھر پہنچانے سے بہتر یہ ہے گھر کے کونے میں باوضو ہو کر بیٹھ جائیے اور غریب نواز سے کہیے، کہا آپ نے مسلمان بنایا ہے، آپ نے ہندوستان میں رکھا ہے، ہماری عزت پہ بات بنائی ہے، آبرو رکھ لو سرکار، ہائے ہائے، بس ہاتھ جوڑ کے دیکھیے تو صحیح، وہاں جو ہاتھ جوڑ لیتا ہے نا، کتنے دیالو ہے غریب نواز، کتنے دیالو ہے، آپ اندازہ لگائیے گا۔ 15 سال کی عمر سے گھر سے نکلے تھے، اوہ، بولو بھائی، 15 سال کی، والد صاحب کا سایہ مطلب اڑ گیا تھا، اور اس کے بعد باغ کی رکھوالی کرتے تھے، وہیں ایک مجزوم ملے، اور بس اسی دن سے مطلب دل بدل گیا، اور 15 سال کی عمر میں ماں سے کہا میں پڑھنے جا رہا ہوں، پڑھنے چلے گئے، ایک زمانے تک پڑھتے رہے، پھر پڑھنے کے بعد مرید بنے، مرید بننے کے بعد 20 سال تک تو پیر و مرشد کی خدمت کی ہے۔ اوہ، اب پڑھنے کا اگر سمے آپ دیکھ لیں نا تو اس سال میں 8 سال ہے، یعنی عالم بننے میں۔ اب غریب نواز کتنے بڑے مفسر محدث، اسے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غریب نواز نے مدینے میں رہ کر مسجد نبوی میں باقاعدہ درس تفسیر اور درس حدیث دیا ہے، اوہ، یعنی اتنے بڑے عالم فقیہ اور مفتی بنے، یعنی مفسر بنے، اللہ نے بہت کچھ دیا، لیکن اس کے باوجود بھی اتنے بڑے ہو کر بھی پیر کی بارگاہ میں 20 سال رہے۔ اوہ، آج ہمارے یہاں ہم لوگ پیر مرشد کیا ہوتا ہے وہ سمجھت نہیں پڑتے، ہم لوگ تو یہ سمجھتے کہ شادی ماں باپو نے نہ بولا۔ میں نے بولا کیوں؟ کہ آپ نے یہاں مری کوئی تھوڑی کیوں، یعنی اب یہ سمجھتے کہ سید پیر مولانا کوئی مر جاوے تب آوے، خوشی میں نہیں۔ لوگ کیوں نہیں بلاتے کہ کیا کھوٹا بولا چناگڑے کا نل تر روپ ہے، تو یعنی لوگ اس نیت سے بھی نہیں بلاتے۔ یاد رکھیے گا، ہمیں اور آپ کو جس کو جو کچھ بھی ملتا ہے وہ بالواسطہ پیر و مرشد کے دل سے ہی ملتا ہے، یعنی اس سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچتا ہے۔ اگر ہمارے اور آپ کے پیر کامل ہیں تو آپ یقین رکھیے کہ ان کی نگاہوں میں آپ ہیں، لیکن اگر وہ تمہارے گھر تک آ جائیں گے تو یقین جانیے کہ ان کے قدموں کی برکتیں بھی اللہ نصیب فرما دے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بس ان کو پکارنے والا ہونا چاہیے کہ جو بھی دل سے پکارتا ہے غریب نواز اسے دیتے ہیں، لیکن دل سے پکارنے والا ہو۔ اور خاص کر کے خواتین کو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے دیالو ہے، اتنے بڑے دیالو ہے، زندگی بھر تو باقاعدہ دیالو تھے ہی۔ بچپن کی بات آپ نے سنی ہوگی، عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے تو ایک بچے کو روتا ہوا دیکھا تو گھر لے آئے، واپس پلٹ گئے عیدگاہ سے۔ میں نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ تو کہا یہ رو رہا تھا۔ کہا پھر؟ کہا میں نے اسے پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ کہا عید کے کپڑے نہیں ہیں۔ میں نے پوچھا کیوں نہیں ہے؟ تو کہا ابا نہیں ہے۔ تو کہا بیٹا اب کرنا کیا ہے؟ کہا یہ جو آپ نے اپنے بیٹے حسن کے لیے سلوایا ہے نا، میں اتار دیتا ہوں، اوہ، بغیر باپ کا بچہ ہے، میں اسے پہنانا چاہتا ہوں۔ واہ واہ، یعنی جس کا بچپنا اتنا غریبوں کا خیال رکھتا ہو، آہا،
یہاں جو آ گئے ہوں گے تو کتنا خیال کیا ہوگا. ہاں ہاں لیکن میں ان کی ظاہری زندگی کے بعد کی بات بتا رہا ہوں, یعنی مثال کے بعد کی. ایک خاتون گئی مزار شریف پر, اس زمانے کے اعتبار سے اولادیں نہیں تھی, اپنے شوہر کے ساتھ گئی, عریضہ پیش کیا, واپس آ گئی. غریب نواز کی دعا سے اللہ کا کرم ہوا, 1 سال کے بعد اللہ نے خوبصورت بیٹا عطا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اب اللہ. یہ کہانی نہیں ہے, یہ قصہ نہیں ہے, یہ حقیقت بتا رہا ہوں جو آپ کو میں کتاب میں پڑھ کے بھی سنا سکتا ہوں, مفہوم بتا رہا ہوں. وہ واپس مطلب جب بچے کا جنم ہو گیا, وہ ایام گزر گئے, تو اپنے شوہر سے کہا ایک کام کرتے ہیں. کہا کیا؟ کہا جن کی دعا سے ملا ہے نا ان کو دکھا لاتے ہیں. ہمارے یہاں سینکڑوں کیس ایسے ہندوستان میں ہوں گے, مسلم اور غیر مسلم سمیت سب کے, ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں, کہہ دیتے ہیں کہ اب تمہارے یہاں دونوں میں کوئی بھی پرابلم نہیں, اس کے باوجود بھی اولاد نہیں ہو سکتی, یا پرابلم ہو تو پھر بھی نہیں ہو سکتی, مطلب منع کر دیتے ہیں کہ اب اولاد نہیں ہوگی. سالوں سال بیت جاتے ہیں, چند مہینے یا چند چھٹیاں یا چند رجب کے مہینے, یا گھر بیٹھے بیٹھے بہنیں بھی کہہ دینا کہ غریب نواز یہ میرا چمن کب تک اجڑا ہوا رہے گا, آپ اس آنگن میں کوئی گلاب ڈال دو نا, قسم خدا کی میرا سلطان وہاں سے سنتا ہے. ہائے ہائے بے شک. اور 18 20 سالوں کے بعد غریب نواز کے کرم سے اور اللہ کے فضل سے اس گھروں میں باقاعدہ اولادیں نصیب ہوئی ہے. سبحان یہ اللہ. سینکڑوں قصے ہیں, لیکن یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ کتابوں میں حقیقت ہے کہ باقاعدہ وہ گئی اور واپس پلٹ آئی. بیٹا جب تھوڑا بہت چلتے پھرتے مطلب کھسکنے لگا تو کہا چلو اس کو لے کے چلتے ہیں. ماں اور باپ دونوں گئے, غریب نواز کے آستانے پر گئے. اب اس وقت وہ فیسلٹیاں نہ رہی ہو جیسی آج ہے, اور جو مطلب سیفٹی ہے, تو اس درمیان یہ بچہ جو تھا نا وہ تھوڑا بہت چل پھر سکتا تھا, تو اس نے کھسکتے کھسکتے اولیاء مسجد جو آپ نے نام سنا ہوگا قریب میں ہی ہے, سامنے مطلب سائڈ کے اس میں, وہاں کچھ مزارات ہیں آج بھی. اور جیسے وہاں قریب ہوتے ہوتے, اب قبر شریف ایسے ہی ہوتی ہے مطلب اونٹ کے کوہان کی طرح, وہ اس زمانے میں اتنی بڑی نہیں ہوتی تھی, چھوٹی چھوٹی ہوتی تھی. وہ جا کے چھلانگ لگا لی, مطلب بیٹھ گیا, اور بیٹھنے کے ساتھ بچہ بچہ ہوتا ہے, کہاں پیشاب پھر دے یہ تو کوئی نکی نہیں ہے نا. اب اس نا سمجھ بچے نے وہیں قبر پر پیشاب مطلب کر دیا, اور جیسے وہ قبر پر پیشاب ہوا, اچانک ایک مطلب لرزہ طاری ہوا قبر پر, اور باقاعدہ جیسے کسی نے اس بچے کو اٹھایا اور پٹک دیا ہو, جیسے وہ بچہ تڑپ کر قبر سے نیچے آ گیا. ماں کی نظر پڑ گئی. اب جیسے ماں نے بیٹے کو تڑپ کر گرتے ہوئے دیکھا, یا غریب نواز کہہ کر دوڑی, اٹھایا, دیکھا تو بیٹے کی جان نکل چکی تھی. اب جس کو سالوں کے بعد ملا ہو, اب آپ سوچ سکتے ہیں نا اس ماں کی ممتا کا عالم کیا ہوگا. لیکن واہ اس خاتون کی عزم اور حوصلہ اور ہمت پر قربان, اس نے کسی طبیب کے پاس جانے کی جسارت نہیں کی. اس بچے کو اس قبر سے اٹھایا, ایسے گھوم کر دربار غریب نواز کی چوکھٹ پہ سے ڈال دیا, اور ہاتھ جوڑ کر کہا مہاراج آپ نے ہی دلوایا تھا, واپس گاؤں جاؤں گی, اور یہ اگر اس حالت میں گیا نا تو لوگ کہتے تھے دیا تو تھا پھر واپس بھی للوا لیا. یعنی لوگ یہ تاریخ نہ بیان کریں, اب یہاں سے اس وقت تک نہ ہٹوں گی جب تک کہ اس میں دوبارہ جان نہیں آ جاتی. پوچھئے نا کسی ڈاکٹر سائنسداں سے, جانے والے پھر واپس آتے نہیں, اور کسی سائنس میں یہ طاقت نہیں, اور کوئی دنیا میں ایسی دوا پیدا نہیں ہوئی کہ باقاعدہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دلوا سکے. لیکن اس ماں کی ممتا نے اتنا تڑپ کر یہ جملہ کہا, مورخین نے لکھا ہے کہ اسی وقت سرکار غریب نواز بنفس نفیس قبر انور سے باہر تشریف لائے, اور اسی وقت اس بچے کی طرف اشارہ کر کے کہا بیٹی روتی کیا ہے, دیکھ تیرا بیٹا زندہ ہے. بس یہ کہا بیٹے میں جان پیدا ہو گئی, اور فرمایا کہاں اس کا انتقال ہوا, کہا وہ قبر پر. تشریف لے گئے وہاں جہاں بچے نے پیشاب کر دیا تھا, وہاں کھڑے رہے قبر پر, اور جو بزرگ اندر لیٹے ہوئے ان سے کہا میں غریب نواز بن کر آیا ہوں, یہاں بچے بھی آئیں گے, بوڑھے بھی آئیں گے, جوان بھی آئیں گے, ناسمجھ بھی آئیں گے, وہ آئے گا یہ ساری تفصیل بیان کی, اور ان سے فرمایا کہا اگر پسند ہے تو رہو, ورنہ ابھی اور اسی وقت
یہ جگہ خالی کر کے دوسری جگہ منتقل ہو جاؤ. اوہ اور حضور بدر ملت لکھتے ہیں کہ آج بھی وہ قبر انور خالی ہے. اب جو بچے کے خاطر اپنے ساتھی کو قبر تبدیل کروا دیں وہ غریب نواز ہندوستانیوں سے کتنی محبت کرتے ہوں گے. سبحان اللہ واہ. بس شرط یہ ہے عقیدہ ایسا ہونا چاہیے. ایک بات اور بتا دیتا ہوں, ابھی حالات بڑے نازک ہیں اور ہم سب اس سچویشن کو محسوس کر رہے ہیں, آپ بھی محسوس کر رہے ہیں. گھبرانا نہیں. کیوں؟ سوشل میڈیا جتنا دکھاتا ہے نا ایسا ہونے والا ہوتا نہیں ہے. اتار تھی لینا تمہیں گمے نے پوچھو نہیں تو بدھا એમ કે آج بیان کرے نا کل پاچھو اینو જ કે કામ ન થાય یعنی اینو જ પાછો બોલે تو ایسا ہونے والا نہیں ہے جیسا لوگ سنا رہے ہیں یا دکھا رہے ہیں. اس لیے کہ جو خواجہ یہاں آنے کے بعد 900 سال سے حکومت کر رہے ہیں ہے نا, اور یہ کوئی عام بات مطلب وہ چھپی ہوئی تو نہیں, چھپی ہوئی بات ہے, یعنی پوری دنیا اس کو جان رہی ہے. آج بھی ہندوستان میں جو پرائم منسٹر بنتا ہے نا وہ کہیں چادر بھیجتے ہو نہ بھیجتے ہو لیکن غریب نواز کے مزار پر ضرور وہ چادر لے کر آتے ہیں. واہ بے شک. ان کے پاس تو پاور ہے نا کہ ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ چادر, تو ان کا دل بھی یہ جواب دیتا ہوگا. دلی کی جو کرسیاں بھی چلتی ہیں نا وہ بھی غریب نواز کے اشارے پر چلتی ہے. یعنی یہ اعتقاد ہے لوگوں کا. تو ہم جو مزاج بنا کے بیٹھے ہوئے نا کیسا ہو جائے گا, ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے. اس لیے کہ ہم نے جس رب کا کلمہ پڑھا ہے نا وہ کن کہہ دینا تو آسمان نیچے آ سکتا ہے, وہ کن کہہ دینا تو یہ زمینیں جو سات ہیں نا وہ ابھر کر باہر آ جائیں اور 7 سمندر پوری دنیا میں ول سکتے ہیں. وہ اگر کن کہہ دینا تو یہ سورج جو نکلتا ہے نا وہ نیچے آ سکتا ہے. وہ کن کہہ دینا تو چاند نیچے آ سکتا ہے. وہ جو چاہے کر سکتا ہے. اس کی شان یہ ہے بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر, ساری بھلائیاں اسی کے دست قدرت میں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. ہم نے اس سے لا الہ الا اللہ کہہ کر مانا ہے. ہمیں اور آپ کو کبھی خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے, اللہ کی ذات پر یقین رکھیں. اور رہی بات سلطان الہند کی, واہ واہ. وہ کل بھی آئے تھے نا تو رسول اللہ کے بھروسے پر, واہ. آج بھی لیٹے ہیں تو رسول اللہ کے بے بھروسے شک. پر, اور صبح قیامت تک رہیں گے نا تو بھی وہ رسول اللہ کے بھروسے پر رہیں گے. کائنات ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے کیونکہ ہمارے یہاں تو ایک بات بہت بڑی مشہور ہے, چشتی تلوار جو ہے نا ویسے لٹکی ہوئی ہے. چشتیت جو بولتے ہیں نا, سلسلہ چشتیہ نام سنا ہوگا, چشتیت کی تلوار جو ہے نا ویسے لٹکی ہوئی ہے, وہ کسی پر چلاتے نہیں ہیں. سلسلہ چشت کے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم کسی پر چلاتے نہیں لیکن اگر کوئی آ کے خود ٹکرا جاتا ہے تو وہ کٹ ضرور جاتا ہے. ہاں, اور اس پہ گردن نہیں کٹتی, نسلیں کٹ جاتی ہے. اسی طرح قادری سلسلے کی بھی یہ بات ہے کہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں میری قادریت کی تلوار ایسے لٹکی ہوئی ہے, میں کسی پر چلاتا نہیں لیکن جو آ جاتا ہے کٹ جاتا ہے, خاندان مل جاتا ہے, ختم. اس لیے کوئی اس زمانے میں نہ ٹکرا سکا نہ آج بھی کوئی ٹکرا سکے گا. اور اگر کسی نے جسارت کر لی ہے تاریخ اس سے الٹ کر دکھائے گی کہ چند سالوں پہلے لوگوں نے یہ جسارت کی تھی اور ان کا یہ حشر ہو گیا. کوشش کیجئے گا, میں جو جسارت کر رہا ہوں آپ کو بتانے کے لیے, اگر کبھی آبرو پر بنائے, اللہ نہ کرے, ہرگز نہ کرے, کوئی بات ایسی بن جائے تو پھر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو یاد کریں. دلی کا واقعہ سنا کر اپنی گفتگو ختم کریں. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دلی کے پیر صاحب ہیں اس زمانے میں, اور وہاں کا بادشاہ خود بابا قطب کا مرید ہے. اب جس کا مطلب مرید بادشاہ ہو دلی کا ہو, اب وہ پیر صاحب کیسے ہوں گے؟ ظاہر سی بات ہے. الحمدللہ ہم پورے گجرات میں بالخصوص ابھی قریب ہی میں حضور سیدی سرکار سید محمد المعروف دادا باپو قادری فاطمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا, اور پورے گجرات کی نہیں بلکہ پورے ہندوستان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی جب ان کا جنازہ نکلا. لوگوں نے دیکھا کہ اتنے سارے دلوں پر دادا باپو حکومت کر رہے تھے, یعنی ہندو مسلم سب لوگ شریک. پتہ یہ چلا صدیوں کے بعد قادری شہزادہ ساور کنڈلا میں رہ کر ہندو مسلم یکتا کے ساتھ باقاعدہ لوگوں کو جو ہے اچھا راستہ دکھائے تو اتنی بھیڑ ان کے جنازے میں ہو جاتی ہے اور لوگ اتنے غمگین ہو جاتے ہیں. مجھے بتاؤ, جب بابا قطب پیر و مرشد ہو, ان کا مرید بادشاہ شمس الدین التمش ہو, اب ان کی شان کتنی بلند ہوگی. اور یہ بابا قطب کوئی عام مرید کا نام نہیں ہے, یہ بھی شہزادہ ہے لیکن یہ کوئی عام بندے نہیں ہیں, بلکہ لکھا ہے بابا قطب کو مرید بنوانے کے لیے
गरीब नवाज को कम से कम 40 रोज तक रसूलुल्लाह ख्वाब में तशरीफ लाए। और गरीब नवाज खुद फरमाते थे, मुझे कुतुबुद्दीन पर फख्र है, यानी जब इतना चहीता मुरीद हो। अब वो दिल्ली के पीर साहब है और जो मुरीद है वो बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश। अब उनका दौर चल रहा है, बड़ी शान से सब जी रहे हैं। बादशाह के साथ मतलब किसी बाग में तशरीफ ले जा रहे थे, इतने में एक खातून आ गई और उसने आकर बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश से कहा कि आप इंसाफ कर दीजिए। लोगों ने हटाया उसे, कहा बादशाह जब महल में जाएं तब आना, अब यहाँ कैसे इंसाफ होगा बाग में। तो बादशाह ने कहा कि ठीक है, आने दीजिए उसको, सुनाने दीजिए। उसने बिपता सुनाई। कहा बोलिए। उसने जो सवाल किया वो सुनिएगा। उसने कहा ये कौन है जो आपके साथ चल रहे हैं। कहा ये बाबा कुतुब है, मेरे पीर है। कहा ये मेरे पेट में बच्चा आप देख रहे हैं। कहा हाँ। कहा ये किसका है जानते हो। कहा किसका। कहा ये तुम्हारे पीर साहब का है। माज़अल्लाह, कितना बड़ा इल्जाम, आबरू पे बनाई ना। यानी मुरीद जो बादशाह है उसके सामने पीर साहब पर इल्जाम है, और वो भी खातून सामने खड़ी है। इतने में तो बाबा शमसुद्दीन अल्तमश मतलब ऐसा कांपने लगे, और बाबा कुतुब जो है ना उन पर तो कपकपी तारी हो गई। कहा ये क्या बोल रही है। बादशाह ने कहा थोड़ा इंसाफ से काम लीजिए, आप क्या बोल रही हैं। कहा सच बोल रही हैं। कहा आपके पास कोई गवाह है। इतने में वो खरीदार लोग उस जमाने में जो होते थे, बिके हुए लोग, वो भी आ गए गवाही देने के लिए। काम गवाही दे रहे हैं, चंद लोग गवाही के लिए भी आ गए। अब ये बादशाह है, यहाँ पीर साहब है, बीच में वो खातून है, उसके गवाह है। बस उसी दरमियान मुअर्रिख लिखता है बाबा कुतुब ने ऐसे सर झुका लिया, यानी इल्जाम लगा था, मतलब सर झुकाया, और सर झुकाते झुकाते अपने पीरो मुर्शिद गरीब नवाज की तरफ तवज्जो की और कहा हुजूर सालों से बनाई हुई इज्जत दाव पर लगी हुई है। वाह। अब अगर कोई इस इल्जाम को हटा सकता है तो कोई और नहीं हटा सकता। ये गयासुद्दीन हसन का बेटा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती ही हटा सकता है। यानी वहां से दिल्ली से फरियाद की, और दिल्ली कहां और अजमेर मोहल्ला कहां, और जोर से भी नहीं कहा मेरी और आपकी तरह, बल्कि दिल पे तवज्जो करके गरीब नवाज से अर्ज किया। बस अभी चंद लम्हे गुजरे, शेख अब्दुल तवाब साहब लिखते हैं, उसी वक्त बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश क्या देख रहा है, बाग में गरीब नवाज चले आ रहे हैं, हाथ में असा मुबारक है, और पूर जलाल लहजे में आए, और जैसे करीब पहुंचे तो फरमाया बेटे कुतुबुद्दीन। मुरीद भी बनाते थे तो फिर ईशान से बनाते थे। कहा बेटे कुतुबुद्दीन क्या बात है। इतने में तो आंसू रवा हो गए। कहा हुजूर आपने दिल्ली भेजा था, विलायत आपने दी थी, आज ये खातून ने जो है बादशाह के सामने यानी मेरे मुरीद के सामने उसने इल्जाम तराशी कर दी है, लाज बचा लें, फैसला आप कर दें, क्योंकि हिंदुस्तान के शहनशाह तो आप हैं। यानी इतनी बड़ी ज़ात है वाला सिफात से यह रिजा पेश कर रही है, और इतनी बड़ी ज़ात है सामने, अर्ज किया। बस अब गरीब नवाज ने वो गवाहों से नहीं पूछा, वो खातून से भी नहीं पूछा, बादशाह से भी नहीं पूछा कि अब करना क्या है, क्योंकि खुद सुल्तान है। हाय हाय वाह। और जो सुल्तान होता है वो खुद ही फैसला करता है, हाय हाय। वो दूसरों से फैसला नहीं करवाता। उसी वक्त अपना असा या उंगली से उस औरत के पेट में जो बच्चा था ना उसकी तरफ इशारा किया और फरमाया कि बच्चे न तेरी माँ फैसला करेगी, न मेरा मुरीद फैसला करेगा, न मेरे मुरीद का मुरीद फैसला करेगा, न तेरे गवाह फैसला करेंगे, न मोइनुद्दीन हसन फैसला करेगा, बच्चे तू ही फैसला कर दे। हाय हाय वाह। इसको कहते हैं सुल्तान। हाय हाय। रातों रात वकील ने जज बदलावी नाखવું आसान छे, ये याद रखिएगा। रातों रात બધું ફેરવી નાખવું માણસોને આસાન लगे, लेकिन माँ के पेट में से कुछ बुलवा देना ये सबका काम नहीं है, ये सुल्तान ही बुलवा सकता है। और माँ के पेट से बाकायदा बच्चे ने कहा मेरी माँ झूठी है, उसने झूठा इल्जाम पैसे की लालच में लगाया है, और आपका मुरीद कुतुबुद्दीन सच्चा है। हाय वाह। ये फैसला किसने किया? माँ के पेट में से बच्चे ने। और जब ये सारी बातें बाकायदा बच्चे ने बोल दी तो ये कैफियत देखकर
اس عورت نے سامنے آ کر غریب نواز کے قدموں میں اپنے جرم کا اقرار کیا اور باقاعدہ معافی مانگی کہ میں ان لوگوں کی لالچ میں آ گئی تھی اور مجھ پر یہ بات وارد ہو گئی اور مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، مجھے درگزر کر دے، قربان جائیں۔ اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا تھا، پھر بھی فرمایا جا معاف کر۔ ہائے ہائے واہ واہ یعنی یہ بڑے لوگ ہیں۔ کوشش کیجئے، ہمیں بھی اس سے کچھ سیکھنا چاہیے۔ کبھی کبھی ہمارے یہاں رشتے جو مطلب سالوں سال تک انبن رہتی ہے نا، ہوتی معمولی بات ہے، 5 آدمی اگر مل کر مشورہ کریں گے، آپس میں بات چیت ہو جائے، بیٹھک ہو جائے نا، تو اللہ دلوں کے میلوں کو دور فرما دیتا ہے۔ پیشکش کیجئے، مل کر رہیے، ایک جھوٹ بن کر رہیے۔ اگر پورے ولبھی پور میں تو ولبھی پور کی نہیں کرتا، میں تو پورے ہندوستان کی بات کرتا ہوں، اگر پورے ولبھی پور میں اگر کسی عام بندے کے معاملے میں، یعنی مسلمان نہیں کہہ رہا ہوں، اگر کوئی پڑوسی غیر مسلم بھی ہے، ان کے بارے میں بھی پتہ چل جائے نا کہ یہ بیمار ہے یا کوئی حادثہ ہو گیا ہے، اب دوڑ کر جائیے نا، 2 اچھے وین کہیے۔ ہاں، یہ بھی غریب نواز کی سنت ہے۔ ایک کھیڑوت آیا تھا، غیر مسلم تھا، اس نے کہا حاکم نے میری جو ہے زمین دبا لی ہے، آپ دلی چلیں گے؟ کس سے کہا؟ غریب نواز سے، اجمیرے محلہ میں آ کر کہا دلی چلیں گے؟ کہا کیوں؟ کہا بادشاہ کا جو آدمی ہے نا وہ میرے گاؤں میں رہتا ہے، اور یہ آدمی کو بادشاہ ہی بتا سکتا ہے کہ یہ زمین اس کی ہے، دے دے۔ غریب نواز اس وقت مراقبے میں تھے۔ غریب نواز فرماتے ہیں کہ اسی وقت اللہ کا الہام ہوا، یعنی باقاعدہ اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ معین الدین مراقبہ چھوڑ دو، اور یہ جو مدد کے لیے آیا ہوا ہے نا، مدد مانگنے کے لیے، اس کے ساتھ دلی چلو، یعنی دلی جاؤ، یہ تمہارے مراقبے سے بھی بہتر ہے۔ بس غریب نواز فرماتے ہیں اسی کسان کے ساتھ میں دلی تک پیدل چل کر گیا، واہ پیدل چل کر گئے، اور جیسے دلی میں انٹر ہوئے نا تو بادشاہ شمس الدین اور بادشاہ یہ بابا قطب الدین مرید تھے، تو لوگوں نے لکھا کہ جیسے لوگوں نے بتایا کہ غریب نواز آ گئے، دونوں دوڑے دوڑے گئے اور کہا کہ حضور اطلاع دے دیتے، بات کیا تھی، ہم استقبال کرنے آ جاتے یا سواری بھیج دیتے، یہ کر دیتے، وہ ساری داستان۔ کہا چپ، ابھی کسی کام کے لیے نہیں آیا ہوں، ایک کام کے لیے آیا۔ کہا کیا؟ کہا یہ کھیڑوت ہے، غریب ہے، تیرے فلاں شہر کے حاکم نے جو اس کی زمین دبا لی ہے۔ کہا ہاں۔ کہا بس تو اتنا کہہ دے یا کسی قاصد کو بھیج دے کہ وہ فوری طور پر اس کی زمین دے دے، بس اتنا کہلوانے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے دونوں نے ہاتھ جوڑے اور کہا حضور ٹھیک ہے، یہ آپ کا کام ہم کر دیتے ہیں۔ غریب نواز نے وہیں سے اپنے قدم موڑ لیے، یعنی واپس ہو گئے۔ بابا قطب نے کہا حضور تھوڑی دیر، کہا اسی کام کے لیے آیا تھا۔ یعنی اجمیر سے ایک کسان کی زمین چھوڑانے کے لیے کہاں تک سفر کیا؟ دلی تک کا سفر کیا۔ میں کہتا ہوں 3 گلی چھوڑ کر ماں باپ رہتے ہیں، سگا بیٹا نہیں جائے تو شرمانا نہیں چاہیے، ہے نا؟ کوشش کریں اپنے رشتہ داروں سے، اپنے خاندان والوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے پڑوسیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں۔ دنیا مجبور ہو جائے گی کہ صدیوں کے بعد، یعنی 800 سال کے بعد، غریب نواز کے پڑھائے ہوئے کلمہ میں ایسے لوگ آج بھی نظر آتے ہیں جو غریبوں کی ہمدردی جتاتے ہیں، تو لوگ پوچھیں گے کہ جب ان غریبوں کا یہ عالم ہے تو غریب نواز کا عالم کیا ہوگا؟ یہ کہہ کر اپنی زندگی بتائیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ سب سے پہلے مجھے، آپ کو، سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور جس خوشی کے موقع پر یہ محفل پاک سجائی گئی، میں شاہد بھائی کو، ان کے پورے فیملی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ تمام احباب جہاں جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں، آپ سب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے 1-1.5 گھنٹہ مجھے جو برداشت کیا، میری باتیں سنی، مجھے باتیں پہنچانے کا جو ہے ایک موقع میسر کیا۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور آج الحمدللہ پہلی رجب کی مطلب شب ہے، کوشش کیجئے پورا رجب مہینہ اس انداز سے گزاریے کہ کم از کم یہ مہینے کی حرمت باقی رہ جائے، ایسی کوشش کیجئے۔ اور جن جن کو بھی غریب نواز نے بلائے وہ سفر کریں گے، اگر نہیں جا سکتے یہ 6 دن ہر گھر سے چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی لوگوں تک پہنچاتے رہیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ خالی اجمیر میں لنگر نہیں بٹتا، بلکہ ہندوستان کے ہر ہندوستانی کے گھر سے بھی لنگر بٹتا ہے۔ یعنی یہ کوشش کیجئے، جیسے کل عصر یا مغرب کا درمیان والا مطلب وقت ہو نا، اس میں شربت بانٹ دیں، کھیر بانٹ دیں، پیپر بانٹ دیں، بسکٹ بانٹ دیں، اور لوگ پوچھیں نہیں کیوں بانٹ رہے ہیں تو کہنا چاہیے غریب نواز کا عرس شروع ہو چکا ہے۔ 6 دن بانٹیے، تھوڑا 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 جو بھی آپ سے بن سکے۔ اگر کوئی باہر نہیں نکل سکتا، بانٹ نہیں سکتا، اپنے بچوں کو جب بٹھائیں نا کھانے کے لیے تو یہ کہہ کر کھلائیں کہ بیٹا یہ غریب نواز کا لنگر ہے، ادب سے کھانا، یہ بھی لنگر ہے، بچوں کو کھلانا بھی۔ کوشش کیجئے گا، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو ایسی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔